بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج محرم الحرام سے پہلے، اسلامی سال کا آغاز کرنے سے پہلے، ذوالحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی صرف 70 بار یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اس کا پورا سال مال و دولت سے بھرا رہتا ہے۔ جو بندہ بھی 70 بار یہ سورت پڑھتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مبارک لمحات آ چکے ہیں، مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں۔ فقیر اور وہ غریب ہو، شخص جو بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ اس عمل کے ذریعے آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ اس میں ایک قرآنی صورت ہے جس کو پڑھنے سے آج ہر غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر پریشان میں مبتلا انسان، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وہ بے فکر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس بندے کو رزق عطا فرمائے گا جہاں پر اس بندے کا وہم نہیں جاتا۔ اسلامی سال شروع ہو جانا ہے، اس سے پہلے اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ عمل یہ گھر کا ایک فرد کر لے، اس گھر میں سے اس رزق ختم نہیں ہوگا، اس کی قسمت سنور جائے گی، مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن سارے دنوں میں کا سردار کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کو زمین آسمان پہاڑ سب کو پیدا فرمایا، اور کون سا تھا؟ جماد جن تھا، وہ آج جمعہ کے دن آ چکا ہے۔ دوستو، آدم علیہ السلام بس کسی دن ہو اور جنت میں اس دن داخل کیے گئے، یعنی جمعۃ المبارک کے دن داخل کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، فرعون اس دنیا سے غرق ہوا، زمین و آسمان سب کچھ اس دن جمعہ کے دن سب کچھ ختم ہوگا، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توبہ بھی آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ جس چیز کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعۃ المبارک آتا ہے تو 1000 فرشتے حضور فرماتے ہیں کہ میرے روضہ نور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ زیارت کر لیتے ہیں، مشرق مغرب میں پھیل جاتے ہیں، اور جس شخص سے بھی وہ ذات پر درود پڑھتا ہے، حضور پر درود پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، اس کے درود شریف کو حاصل کر کے عرش کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ فلاں بندہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درود پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، میں نے اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے والے کی درود کی برابر رحمتیں برسا دی ہیں۔ ہم نے آج اس دن کو ضائع نہیں کرنا۔ تو ایک تو ہے درود پاک پڑھنا ہے، ایک آپ نے سورت پڑھنی ہے، ایک کام آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یعنی یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ سورت کو 70 بار پڑھنی ہے، باقی چیزوں کو آپ نے ترتیب میں بتاؤں گی، اس کو آپ نے ترتیب وائز پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں بھی استغفار کا بڑا تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس کو سب سے بہترین دعا کہا گیا ہے۔ تو ہم نے آج جمعۃ المبارک کے دن، اور آخری ہے کیونکہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد نئے اسلامی سال شروع ہو جانا ہے، تو نیا جمعہ آ جائے گا، تو ہم نے اس سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، بڑا مقدر والا ہوگا جو بندہ آج اس عمل کو کرے گا۔ ویسے بھی میرے آقا نے نصیحت فرمائی ہے کہ استغفار کو پڑھو۔ آپ بھی استغفار کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سال میں جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنی بھی خطائیں ہوں گی، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر جب ہم درود پڑھیں گے تو فرشتے وہ ضرور لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم سورت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو مالا مال کر دیا ہے۔ جب اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہے گا تو انشاءاللہ کوئی شخص محروم نہیں رہے گا، اللہ ہر بندے کو مالا مال فرما دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرنے کی بھی حکمت تعلیم دیتے تھے، اور مفتی یار خان تفسیر میں بھی بیان فرماتے ہیں، توبہ استغفار نماز کی طرح عبادت بھی ہے، یعنی جیسے روزہ ہے، نماز ہے، اس طرح انسان کی تمام مشکلوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہر غم سے اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ آج تمہیں ہر غم سے آزادی ملنے والی ہے، ہر دکھ تمہارا ختم ہونے والا ہے،
ہر بیماریاں تمہاری دور ہونے والی ہیں، تمہاری روح کو سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں سکون پیدا فرمائے گا، جہاں بھی جاؤ گے عزت پاؤ گے۔ حضرت امام حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے پاس جو شخص بھی آتا تھا، ان کو بس وہ ایک ہی وظیفہ بتاتے تھے۔ وہ کون سا وظیفہ تھا؟ وہ استغفار کا وظیفہ تھا۔ اس کے پاس کوئی آیا، میری اولاد نہیں ہے، فرمایا جاؤ جا کر استغفار کرو۔ کوئی اور شخص آیا، مجھے فلاں مرض ہے، مجھے فلاں مصیبت ہے، میں مبتلا ہوں، میرا کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، فرمایا جاؤ کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر استغفار کرو۔ اس نے جا کر استغفار شروع کر دیا، اور پھر جب وہ آتا ہے اولاد نہیں ہے، فرمایا جو استغفار کرو۔ اور پھر ایک ان کا مرید ان سے پوچھتا ہے، حضرت یہ کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے آپ سب کو یہی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے فرمایا یہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وہی کچھ عطا فرماتا ہوں، اب آپ نے نیت کر لینی ہے۔ آپ استغفار کریں گے تو آپ نیت کے ساتھ کریں گے۔ نیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ نیت کریں گے تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ نے نیت سچے دل سے کرنے کے بعد پھر آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اکیلا استغفر اللہ کو نہیں پڑھنا، آپ نے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پیار محبت نہیں ہے، اگر کوئی مریض ہے، اگر وہ صحت یاب نہیں ہو رہا، آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، اس کے اوپر دم کر لینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، پیار محبت نہیں ہے، تو آپ نے 1 چمچ چینی کی لے لینی ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس پر جب آپ دم کریں گے، اتفاق محبت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ ان تینوں وظائف کو پڑھیں گے تو آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، جیسا کہ آپ نے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے اوپر چینی جو چمچ لی ہے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے وہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اس کو آپ چاہیں پانی کے اندر ملا کے سارے گھر والوں کو پلا دیں، چاہے آپ دودھ کے اندر ملا کے سارے گھر والوں کو پلا دیں، تو انشاءاللہ پیار محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہوں۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی مجھ پر درود پڑھے گا، اس کا درود پڑھنا جب درود پاک رب کی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 70 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس چمچ پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے جو سورت کو پڑھنا ہے وہ سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتا تو اس کی دعا ادھوری رہ جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا ہے، اور سورت اخلاص پڑھنے والا رب کائنات کی وحدانیت بیان کرتا ہے، رب کی برائی بیان کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کائنات کی وحدانیت، رب کی برائی بیان کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں یہ کون سا بندہ ہے جو میری برائی بیان کر رہا ہے، میری وحدانیت بیان کر رہے ہیں؟ تو فرشتے حکم دیتے ہیں یا اللہ پاک یہ تیرا فلاں بندہ ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں جاؤ اس بندے کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب کو پورا کر دو، اس کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دو۔ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے سے 1 مرتبہ پڑھنے سے 1
10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جبکہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھنے سے آپ کو کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا؟ سوچیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر مالا مال ہو جائیں گی۔ آپ نے اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، پھر آپ نے چینی کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور اپنے گھر میں جو بھی کوئی فرد ہے ان سب کو بلا دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے پیار، محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر دے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔